حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے۔ اللہ کے رسول، آپ کسی صحابی کو کہتے ہیں یمن کا حاکم ہو جاؤ، کسی کو کہتے ہیں فلاں کے قاضی ہو جاؤ، کسی کو کہتے ہیں مجھے کبھی نہیں فرمایا، مجھے کبھی نہیں فرمایا۔ اللہ کی بڑی محبت تھی ابو ذر سے، ان کی مزاج ہی الگ تھا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ذر کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا ابو ذر تو بہت کمزور ہے، تو بہت کمزور ہے، یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، بوجھ ہے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، تیرے لیے میں وہ پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، قوم کی امانتوں کا بوجھ کبھی نہ آنے پائے۔ بہت بڑی امانت ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اللہ معاف کرے، آج امانتیں ہمارے یہاں جیسے ضائع ہو رہی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، فکر اور احساس ختم ہو گیا ہے۔ یہ ان کوتاہیوں میں سے ہے جہاں شیطان نے ہمیں ایسے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ اس کے گناہ ہونے کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے سرکاری ملازمین، دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اپنی گاڑیاں کھڑی ہیں، دوستوں کو کہتے ہیں فون کر کے، کئی دوست آپ کو لمبے سفر پہ جانا ہے، میری سرکاری گاڑی لے جاؤ۔ سرکاری ہے، اللہ کے بندے سرکاری نہیں ہے، 18 کروڑ لوگوں کی ہے، سب کا جواب دینا پڑے گا روز قیامت۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اندر سے تیل نکال کر فروخت کر دیتے ہیں، نہیں سمجھتے۔ بڑے بڑے میں نے افسران دیکھے، بڑے بڑے افسران، 20 گریڈ کے افسران تیل نکال کے فروخت کر دیتے۔ کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے بہت نوازا ہے، حق سمجھتے ہیں اپنا، یہ آپ کا حق نہیں ہے، آپ کو دے نہیں دیا گیا ہے، آپ کو سرکاری کاموں کے استعمال کے لیے دیا گیا ہے، یہ امانت ہے آپ کی، اور امانت بھی ایک آدمی کی نہیں ہے، امانت بھی پوری قوم کی امانت ہے، اور اس میں اگر خیانت ہوگی، اللہ کے رسول کے الفاظ یاد رکھیں، یہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ تو میرے عزیز، تصور کو عام کیجئے، چند لمحوں کے لیے بیٹھیے اور ایک فہرست بنائیے۔ اگر آپ ملازم ہیں تو ملازمت آپ کے پاس امانت ہے، جو وقت آپ نے دیا ہے، ایک ایک لمحے کا آپ کا مالک حساب کرے نہ کرے، اللہ نے ضرور کرنا ہے، اللہ نے ضرور کرنا ہے۔ مالک نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ آپ کے ایمان کا حصہ بنایا گیا ہے، یہ آپ کے امتحان کا حصہ بنایا گیا ہے۔ روز قیامت آپ سے سوال ہونا ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی نے پورا دفتر آپ کے سپرد کر دیا ہے، اس کاروبار، اس دفتر کے ایک ایک چیز کی نگہبانی آپ کی ذمہ داری ہے، نہیں کر سکتے چھوڑ دیجئے، لیکن غفلت نہ کیجئے، اور اللہ معاف کرے، مالی معاملات میں دیانت، اور مالی معاملات میں سے بھی ان معاملات میں جو عموم بلوا کے ہوں۔ اللہ نے آپ کو کسی ایسی پوسٹ پہ رکھ دیا ہے، ایسی ذمہ داریوں پہ رکھ دیا ہے جہاں لوگوں کا پیسہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے، تصور عام کیجئے، عام تصور کیجئے کہ اگر آپ کسی بلڈنگ کے اگر ذمہ دار ہیں تو ان سب کا پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے خرچ کر دینا ہے، اڑا دینا ہے، آپ امین ہیں، اور روز قیامت آپ سے ایک ایک روپے کا حساب ہوگا، ایک ایک روپے کا۔ سرکاری افسر ہیں آپ، آج بڑی محنتیں ہوتی ہیں، بڑا خرچ ہوتا ہے کہ مجھے ایسی پوزیشن مل جائے۔ اللہ معاف کرے، یہ تو بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ اس امتحان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک غزوے کا معاملہ ہے، مال غنیمت جمع ہوا، ایک صحابی چند دنوں کے بعد صرف رسی کا ایک ٹکڑا، بالوں سے بنی ہوئی رسی کا ایک ٹکڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول، یہ فلاں 3 ہفتے پہلے، 2 ہفتے پہلے جب یہ غزوہ ہوا تھا، مال غنیمت جمع ہوا تھا، یہ میرے پاس رہ گیا ہے، جمع نہیں کروا سکا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھا، فرمایا کیا تو نے آواز سنی تھی؟ بلال سے 3 مرتبہ میں نے اعلان کروایا تھا، ہے کسی کے پاس تو مال لا کے جمع کروا دو، مال لا کے جمع کروا دو۔ اس میں سارے لشکر کا حصہ تھا، سنی تھی تو نے؟ کوئی اعلان سنا تھا؟ تجھے معلوم تھا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے اعلان تو سنا تھا، مگر یہ عذر تھا میں نہیں لا سکا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میں قبول نہیں کرتا، لے جا۔
اب قیامت کے دن یہ تو ہی لے کے آئے گا، تو ہی اسے قیامت کے دن لے کے آئے گا، یہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ رسی ایک بالوں کی بنی ہوئی رسی، اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ بوجھ میں اٹھانے کو تیار نہیں، لے جا، یہ روز قیامت اب تو ہی لے کے آئے گا، میں کیسے تقسیم کروں؟ لشکر تو منتشر ہو چکا ہے، حق کیسے پہنچاؤں میں سب کو، سب کا؟ واپس لے جا۔ نہیں قبول کیا، واپس کر دیا، واپس کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ معاف کرے، امانت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور جتنا اس کا وسیع مفہوم ہے، جتنا وسیع مفہوم ہے، ہم میں سے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ امانت موجود ہے، اور روز قیامت اس کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ اور دکھ یہ ہے کہ ہم غافل ہیں، اس کے اجر سے بھی غافل ہیں، اس کی سختی سے بھی ہم غافل ہیں۔ اس صحابی کو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ یہ رسی، ایک رسی ہے بالوں کی بنی ہوئی، ایک زرہ کے برابر ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں لے جا، یہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، یہ تو ہی لے کے آئے گا روز قیامت۔ اتنے لوگوں کا بوجھ، کتنے لشکر میں کتنے لوگ ہوں گے؟ اس لشکر میں، اس غزوے میں 5000 لوگ ہوں گے، 10,000 لوگ ہوں گے۔ اللہ کے رسول سید المرسلین، سید الانبیاء، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، یہ تو ہی لے کے آئے گا، لے جا اس بوجھ کو۔ اور 18 کروڑ کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے؟ ہم ناتواں اکیلے اٹھا لیں گے؟ نہیں اٹھا سکتے۔ میرے عزیز، ایسے اعمال، ایسے گناہ جو ہماری آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، کم از کم ان کے بارے میں تو انسان کو، کم از کم ان کے بارے میں تو اس انسان کو متنبہ ہونا چاہیے۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج جامعہ اسلامیہ clifton.edu کو لائک کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ اسلامیہ کلفٹن آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔